السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بار بار دکھ مصیبت پریشانی کیوں دیتا ہے؟ ہماری ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، پھر اللہ ہمیں دوسری پریشانی کیوں دیتا ہے؟ اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ آزما رہا ہے؟ اللہ کسے آزماتا ہے؟ پیارے دوستو، اس واقعے سے پتا چل جائے گا کہ اللہ رب العزت ایسا کیوں کرتا ہے۔ ایک صحابیہ کی شادی ہوئی، اللہ تعالی نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن کے پاس رزق کی فراوانی تھی، ہر طرح کا عیش و آرام کے سامان تھے، اور ہر گھر میں دودھ گھی کی کثرت تھی۔ میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات میاں بیوی سو رہے تھے کہ شوہر کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تو شوہر سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی۔ کافی دیر کھڑی رہنے کے بعد جب شوہر کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر وہیں کھڑی ہے، اور شوہر بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج جو تم کہو گی میں تمہاری فرمائش کو پورا کروں گا۔ جب شوہر نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی کہ آپ اپنی بات پر پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگا ہاں، پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجیے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی نیک خوبصورت سیرت، اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجیے، آخرکار یہ ماجرا کیا ہے؟ شوہر پوچھنے لگا بیوی کیا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بیوی کہنے لگی بالکل نہیں۔ شوہر نے پوچھا کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ بیوی کہنے لگی ہرگز نہیں۔ شوہر نے پھر پوچھا کیا میں نے کسی امید کو توڑا ہے یا کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ شوہر نے پوچھا کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ شوہر نے کہا تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ بیوی کہنے لگی یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اس لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، اس لیے آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجیے۔ وہ صحابی پریشان ہیں کہ کال بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ بیوی کہنے لگی بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی چلو جلدی کر چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ شوہر کا کسی چیز میں پیر اٹکا اور وہ نیچے گر پڑے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شوہر کو پٹی باندھی اور ان کو جسم کا سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ شوہر حیران ہوا کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا۔ بیوی کہنے لگی گھر تشریف لے چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو شوہر کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی آپ نے کچھ دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے ایمان میں فرق ہو، میرے شوہر کے اعمال میں فرق ہو، میرے شوہر سے اصل پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتا۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی اور تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی ہیں۔
बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी, आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूंगी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों और मेरी माँ बहनों, इस वाक्य से सबक मिलता है कि जिंदगी में तकलीफ उसी इंसान को आती है जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है तो बेशक आपको फिक्र करनी चाहिए कि कहीं अल्लाह आपसे नाराज तो नहीं, और अगर आपकी जिंदगी में परेशानी है तो इस पर सब्र करना चाहिए, क्योंकि बेशक अल्लाह हर इंसान को आजमाता है और अल्लाह बेशक आपसे मोहब्बत करता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह।